کیسی پاکیزہ عبادت ہے نکاح۔ آقا نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، روگردانی کی، وہ مجھ سے نہیں، میرے طریقے پہ نہیں۔ پتہ چلا ایسی پاکیزہ عبادت ہے یہ نکاح، پیغمبر اسلام کی محبوب سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے نکاح۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم جائیں اور اپنے بیٹوں کی شادی میں ڈانس پارٹیاں لا کر کے نچوائیں، یا اپنے بچوں کی شادی بینڈ باجے کے ساتھ میں لے کر کے جائیں؟ نبی کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ شیطان کو شامل کر لیا جائے، اللہ اس شادی سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس شادی سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس شادی سے سکون اٹھا لیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، جب اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے جاؤ تو ایسے کرو اپنے بچوں کی شادی جیسے آج علی بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ نبی کی میلاد کی محفل کو سجایا ہے، غوث اعظم کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ یاد رکھو، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی نیک کام کی بنیاد ڈالے، تو جتنا ثواب علی بھائی کو ملے گا، جتنے تمام لوگ سننے کے لیے آئیں گے، سب کو تو ثواب الگ الگ ملے گا، سب کا ثواب جوڑ کر کے حاجی جی کے اور ان کے بھائی علی بھائی کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور یہی بیٹھ کر کے کوئی گناہ کا کام کرے تو جتنے لوگ دیکھیں گے سب کو الگ الگ اس کا گناہ ملے گا ہی، سب کا جوڑ کر کے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے اس برے کام کی بنیاد ڈالی ہے، جس نے اس برے کام کو کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، اب بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، ہمیں دنیا کو خوش نہیں کرنا ہے، ہمیں دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا ہے، ہم کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، تو دنیا میں بھی آرام سے رہو گے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے رہو گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ہمیشہ رہنے دنیا میں نہیں آئے۔ چند سالوں پہلے تم نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، بڑے بڑے دولت والے، پیسے والے ہمارے یہاں یو پی میں گنگا ندی کے کنارے بے گور و کفن پڑے تھے، گھر والے لینے تک نہیں گئے، پریجن اٹھانے تک نہیں گئے، اولاد دیکھنے تک نہیں گئی۔ قسمت والا ہے وہ باپ جو اولاد کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، نصیب والی ہے وہ اولاد جو باپ کے کاندھے پہ قبرستان چلی جائے، قسمت والا ہے وہ بھائی جو بھائی کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے، قسمت والا ہے وہ رشتہ دار جو رشتہ دار کے کاندھے پہ قبرستان چلا جائے۔ جانا سبھی کو ہے دنیا سے، اس حال میں دنیا سے مت جانا، ادھر جنازہ اٹھے ادھر محلے کے لوگ کہیں ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے، عالموں کی برائی کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، مسجدوں میں پارٹی بندی کرانے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ اس حال میں مت جانا، بلکہ اس حال میں جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے ادھر امام صاحب کہہ دیں غدار مصطفیٰ کا نہیں، وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، غلام رسول کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے۔ بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں۔ تو نیک بن کے جاؤ، متقی بن کے دنیا سے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ۔ وہ زمانہ جاہلیت ہے جس میں مکے والے 3 چیزیں دیکھتے تھے رشتہ کرنے سے پہلے: لڑکے کی صورت کیسی ہے، لڑکے کی سیرت کیسی ہے، لڑکے کا خاندان کیسا ہے۔ صورت، سیرت، خاندان، 3 چیزیں دیکھتے تھے مکے والے۔ پیغمبر اسلام کا نکاح ہونے جا رہا ہے، میرے آقا کی صورت کا تو کوئی جواب ہی نہیں، میرے آقا کے حسن کا تو کوئی جواب ہی نہیں، میرے آقا کے حسن و جمال کی کیا شان۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں،
یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میرے آقا کے حسن کی کیا شان۔ میرے عزیزوں، میرا امام کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ وہ مکے کا دور ہے جہاں تین چیزیں دیکھتے ہیں، لڑکے کی صورت کیسی ہے، لڑکے کی سیرت کیسی ہے، لڑکے کا خاندان کیسا ہے۔ میرے آقا کے حسن و جمال کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ چلو میں حضرت سے نہیں پوچھتا ہوں، چلو میں امام صاحب سے نہیں پوچھتا ہوں، چلو میں حاجی جی سے بھی نہیں پوچھتا ہوں، چلو میں آپ سے بھی نہیں پوچھتا ہوں کہ میرے آقا کا حسن کیسا ہے۔ چلو ہم بریلی والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں، چلو اجمیر والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں، چلو کچھوچا والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں، چلو بغداد والوں سے بھی نہیں پوچھتے ہیں، پوچھتے ہیں سدرا والوں سے۔ تم بتاؤ اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تم نے حضرت آدم کو دیکھا ہے، تم نے حضرت نوح کو دیکھا ہے، تم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے، تم نے حضرت اسماعیل کو دیکھا ہے، تم نے حضرت اسحاق کو دیکھا ہے، تم نے حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، تم نے اولین و آخرین کو دیکھا ہے۔ بتاؤ کیا تم نے ہمارے نبی کے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ ہمارے آقا نے سوال فرمایا، اے جبرائیل بتاؤ کیا تم نے میرے جیسا بھی کوئی دیکھا ہے؟ تو آؤ الفاظ سنو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اے نور والے آقا آپ کی مثل نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ایک روز یوں کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تم نے جہاں دیکھا ہے بتلاؤ ذرا کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے، اے مہجبی تیری قسم، آفا کہا گردیدام مہرے بتا ورزیدام، بیسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، لم یأتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ میرے عزیزوں، میرے آقا کے حسن کا کوئی جواب نہیں، آقا کی سیرت کا کوئی جواب نہیں۔ آقا کی سیرت ایسی بے مثل و بے مثال کہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کر، ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لے کر بھی تلاش کرو گے تب بھی میرے آقا کی سیرت کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اور خاندان بھی آقا کا لاجواب ہے۔ وہی خاندان آگے چل کر جب چلا تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو آقا کا خاندان بھی لاجواب ہے، آقا کی صورت بھی لاجواب ہے، آقا کی سیرت بھی لاجواب ہے۔ تو لڑکیوں کے رشتوں کی کمی نہیں تھی۔ پیغمبر اسلام نے جب نکاح فرمایا تو کسی 16 سال کی کنواری لڑکی سے نہیں فرمایا، بلکہ 40 سال کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا ہے۔ دنیا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے کنواری لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، آپ نے ایک بیوہ سے نکاح کیوں فرمایا؟ تو نبی کی رحمتوں نے جواب دیا، میرے نکاح میں اوروں کے نکاح میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور نکاح کرتے ہیں نفسانی خواہشات کی لذت کے لیے، اور نبی نے نکاح فرمایا ہے بیواؤں کی عزت کے لیے۔ کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتی بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بگتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میرے عزیزوں، یہ پیغمبر اسلام ہے۔ پہلا نکاح آقا کا ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ ایک بیٹے کے علاوہ جتنی اولاد ہے میرے آقا کی سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اسلام بڑی محبت فرماتے تھے اپنی بیوی سے۔ اتنی محبت میرے آقا کو، اپنے ذہنوں کو قریب کریے گا، آج ہماری گھریلو زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ آج ہم باہر جائیں گے مارکیٹ میں تو محبت سے بات کریں گے، باہر دکان پہ جائیں گے تو پیار سے بات کریں گے، اور جب گھر کے اندر آئیں گے تو کبھی بچوں پہ غصہ کرنا، کبھی بیوی پہ غصہ کرنا، کبھی گھر والوں پہ غصہ کرنا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے گھر والوں سے محبت سے بات کرو، اپنے گھر والوں سے پیار سے بات کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔
یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اور آج ہم گھر والوں سے محبت سے بات نہیں کرتے، باہر خوب محبت سے بات کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بیویوں کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، میں تم کو عورتوں کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، جب خود کھاؤ تو انہیں بھی کھلانا، جب خود پہنو تو انہیں بھی پہنانا۔ پیغمبر اسلام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو کھانے کے لیے چیز لا کر کے دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پیغمبر اسلام کتنی محبت فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں پانی پیتی اور پانی برتن میں رہ جاتا تو پیغمبر اسلام اسی پانی کو پیتے اور وہاں سے پیتے جہاں سے میرے ہونٹ لگے تھے، میرے لب لگے تھے، وہیں سے پیغمبر اسلام پانی پیتے۔ کتنی محبت تھی آقا کو۔ میرے آقا گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آقا کے گھر کی زندگی کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آقا نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ہم لیٹ جاتے تو پیغمبر اسلام جب تشریف لاتے تو اپنی نالین شریف باہر اتار دیتے، کہیں نالین شریف کی آواز سے ہماری آنکھ نہ کھل جائے۔ کتنی محبت فرماتے ہیں آقا۔ آقا کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم کو گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھ لو، گھر کی زندگی گزارنا آ جائے۔ بیوی کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھ لو۔ ماں کا ادب کیسے کرنا ہے، پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھ لو۔ پوری زندگی میرے آقا کی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر اسلام جب مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور ایک حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، دو آپ کی ازواج تھیں۔ تو پیغمبر اسلام نے جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر کرائی تو دو حجرے آپ نے تعمیر کرائے۔ شوہر کے اور بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے شوہر کے اوپر کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے رہنے کے لیے مکان دے، پہننے کے لیے کپڑے دے اور کھانے کے لیے اس کو کھانا دے۔ یہ حق ہے بیوی کا شوہر کے لیے، شوہر کے اوپر۔ میرے عزیزوں، جہاں شوہر کے حقوق ہیں بیوی کے اوپر، وہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں شوہر کے اوپر۔ آپ نبی کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں گے تو زندگی جینے کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی جینے کا طریقہ آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام کی ایک بیٹی ہیں حضرت زینب، ایک بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم، ایک بیٹی ہیں حضرت رقیہ، اور ایک بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میرے عزیزو، یہ چار بیٹیاں ہیں پیغمبر اسلام کی۔ دو بیٹیوں کا نکاح میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ یکے بعد دیگر کیا۔ ایک بیٹی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب ہیں، ان کا نکاح پہلے ہوا۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت زینب کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک ہار دیا تھا، سونے کا ہار تھا۔ جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تو وہ ہار دیا حضرت زینب کو۔ میرے عزیزوں، جب میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کرام کچھ قیدیوں کو لے کر کے آئے تو حضرت زینب کے شوہر تھے اس میں قید، تو حضرت زینب نے وہ ہار بھیجا تھا پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں۔ میرے آقا کی نظر پڑی تو آقا رونے لگے، آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہار پہچان لیا کہ یہ ہار حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ان کے شوہر کو رخصت کر دیا اور پیغمبر اسلام نے وہ ہار بھی واپس کر دیا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔
جب آقا نے مکے سے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے، سن ہجری 2 میں جنگ بدر ہوئی، سن ہجری 3 میں جنگ احد ہوئی، اور جب جنگ سے میرے آقا فارغ ہوئے تو میرے آقا نے اپنے گھریلو معاملات میں چاہا کہ لاؤ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر دوں۔ اس وقت مکے مدینے کا اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہو لڑکے کی عمر کم ہو تب بھی نکاح کر دیتے تھے، اور اس کا الٹا ہو تب بھی نکاح کر دیتے تھے، وہ عمر کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے تعلق سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا میں وحی کا انتظار کر رہا ہوں، میرا رب فیصلہ فرمائے گا۔ دونوں صحابی بڑے ذہین تھے، مولا علی شیر خدا کے پاس گئے، کہا علی تم اپنے نکاح کا پیغام لے کر آقا کی بارگاہ میں جاؤ۔ تو علی شیر خدا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا کہ جب ہم چھوٹے سے تھے آقا نے ہم کو گود لیا، اور آقا نے فرمایا کہ علی کو میں اپنی کفالت میں لے رہا ہوں، آج سے علی میری صحبت میں رہے گا، آج سے علی میری تربیت میں رہے گا۔ پیغمبر اسلام نے ہم کو گود لیا تھا، تب سے ہم آقا کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، کیسے جا کر کے کہیں کہ آقا اپنی بیٹی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی شیر خدا سے دونوں صحابی نے کہا کہ تم جاؤ، جیسے بھی ضرورت پڑے گی ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی شیر خدا آئے، اس وقت میرے آقا حضرت سلمہ کے مکان حجرے میں تشریف فرما تھے، میرے آقا تشریف فرما تھے، باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی شیر خدا نے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت کون ہو سکتا ہے دروازے پہ؟ آقا نے فرمایا اس وقت دروازے پہ وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے میں دوڑی دیکھنے کے لیے کہ ایسا کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ کہتی ہیں جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پہ علی شیر خدا ہیں، اندر آئے، نبی کو سلام کیا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کیسے آئے علی؟ اب شرم کی وجہ سے کچھ جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تم فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے آئے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ دیکھو سب سے پہلا آقا نے سوال کیا، فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ آج ہم مہر کے تعلق سے تو بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں کا تو رواج بہت اچھا ہے، یہاں کا تو طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ جب ادھر یو پی اور بہار کی طرف جائیں گے تو وہاں پر مہر کی بات نہیں ہوتی ہے، بعض جگہ مہر کے لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض جگہ مار پیٹ ہو جاتی ہے مہر کی وجہ سے۔ ہم نے یہاں تک آدمی کو دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں مہر سب سے بہت اہم چیز ہے نکاح کے تعلق سے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ مہر عورت کا حق ہے، اگر عورت کا حق آپ نے نہیں دیا اور آپ دنیا سے چلے گئے تو عورت قیامت کے دن اپنا حق تم سے مانگ سکتی ہے، یا عورت معاف کر دے گی تو بات الگ ہے۔ اگر عورت نے معاف نہیں کیا اور اس کا انتقال پہلے ہو گیا اور آپ کا بعد میں ہوا تو سمجھ لیجئے گا قیامت کے دن وہ اپنا حق آپ سے مانگ سکتی ہے۔ مہر کی 3 قسمیں ہیں، یہ علماء جانتے ہیں۔ ایک ہے مہر معجل، جو اجلت سے بنا ہے، مطلب ترنت دینا ہے، تب تک لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک اس کا مہر ادا نہ کر دیا جائے۔ ایک ہے معجل، اجل سے بنا ہے، مدت سے، مطلب 1 سال میں دے دوں گا یا 2 سال میں دے دوں گا، یہ مدت، یہ وقت، یہ دن طے ہو جائے تب تک وہ عورت اس درمیان اپنا حق مہر مانگ سکتی ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے غیر معجل، مطلب یہ ہے دینا اس میں بھی ہے لیکن جب ہو جائے گا تو دے دے گا۔ اے میرے عزیزوں اب یہ 3 قسمیں میں نے آپ کو مہر کی بتا دی۔ مہر جو ہے نہ اتنا زیادہ ہو کہ لڑکا نہ دینے کی نیت کر لے، اور نہ اتنا کم ہو کہ اس کو کھیل بنا دے، بار بار طلاق کی دھمکی دے کہ تیرا مہر کتنا ہے، لے پکڑ اور نکل جا۔ میرے عزیزوں پیغمبر اسلام نے مہر کے بارے میں فرمایا مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا آقا 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے میرے پاس، ایک زرہ ہے میرے پاس، اور ایک سواری ہے میرے پاس۔ نبی نے فرمایا تلوار تمہارے کام کی ہے، سواری تمہارے کام کی ہے، ایسا کرو یہ زرہ بیچ کے آؤ اور جو پیسے ملے میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ پہنچے اور حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی۔ میرے عزیزوں پیسے کی امیری تو بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ دولت ہو تو عثمان غنی کے جیسی ہو، پیسہ ہو تو عثمان غنی کے جیسا ہو۔ وہ نبی کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا مال نبی کی بارگاہ میں پہنچایا تو درہم و دینار کا ڈھیر لگ گیا آقا کی بارگاہ میں۔ آقا درہم اچھالتے جاتے اور فرماتے آج کے بعد میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی شان جس کی ہو،
مولا علی شیر خدا سے کہتے ہیں علی یہ زرہ میرے ہاتھ بیچ دو. 480 درہم میں حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ مولا علی شیر خدا سے خرید لی. دیکھو پہلے پیسے نہیں دیے, پہلے درہم و دینار نہیں دیے, جب زرہ خرید لی, جب علی شیر خدا چلنے لگے تو کہا علی ذرا بات تو سنو, تمہاری قسمت کا جواب نہیں, تمہاری شان کا جواب نہیں, تمہارا نکاح دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. علی اس موقع پہ کیا تحفہ دوں, کیا گفٹ دوں؟ یہ لو زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لو. یہ محبت ہوتی ہے, یہ پیار ہوتا ہے, یہ صحابہ کی آپس میں محبت ہے. حضرت علی شیر خدا درہم و دینار بھی لے کر آئے اور زرہ بھی لے کر کے آئے. پیغمبر اسلام نے عثمان غنی کو دعاؤں سے نوازا. اے میرے عزیزو, نبی نے درہم اٹھائے اور فرمایا جاؤ حضرت بلال حبشی اور سلمان فارسی سے کہا کہ اس کے فاطمہ کے لیے ضرورت کا سامان لے کر کے آؤ. کچھ درہم حضرت ام سلمہ کو دیے, فرمایا اس سے جوڑے اور خوشبو کا انتظام کرو. حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر سے مشورہ نہیں کریں گے. فرمایا پیغمبر اسلام نے کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ میری دولت کب کام آئے گی, میرا پیسہ کب کام آئے گا, میرا سرمایہ کب کام آئے گا؟ آقا اجازت دے دو میں فاطمہ کے لیے اتنا جہیز اکٹھا کروں تاکہ بڑے سے بڑا سردار دیکھے کہ پیغمبر اسلام نے کتنا جہیز اپنی بیٹی کو دیا ہے. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں اپنی بیٹی کو جہیز دوں گا تو میری امت کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے گھر میں کئی کئی بیٹیاں ہوں گی؟ وہ کہاں سے اتنا جہیز لے کر کے آئیں گے, وہ کہاں سے اتنی دولت لے کر کے آئیں گے؟ آج جہیز کے لوبیوں نے ماحول کو بگاڑ کر کے رکھ دیا. آج کتنی مسلم بیٹیاں ارتداد کی طرف چلی گئیں, ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا. آئے دن اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہے فلاں جگہ پر اسلام چھوڑ کر کے ایک بیٹی نے جو ہے اسلام دھرم کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر میرے عزیزو, ایک آنسو ہماری آنکھ سے نہیں نکلتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ جہیز کے لوبی نہیں جانتے. آئے دن اخباروں میں خبریں آتی ہے فلاں جگہ کچن میں سلنڈر پھٹنے سے بہو کی موت ہو گئی, فلاں جگہ پر دلہن نے پھانسی لگا کر کے جان دے دی. کسی ساس کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ ہمیشہ بہو ہی کے تعلق سے خبریں کیوں آتی ہے؟ اے میرے عزیزو میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں پیغمبر اسلام دونوں عالم کے مالک و مختار ہے. آقا چاہتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو اتنا جہیز دیتے کہ بڑے سے بڑا سردار دیکھتا, بڑے سے بڑا رئیس دیکھتا. مختصر سا جہیز آقا نے دے کر کے دنیا والوں کو ایک پیغام دے دیا جسے شاعر نے شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے؟ آدمی صرف وسیلہ ہے, خدا دیتا ہے. شادی کرو تو ایسی کرو سادگی کے ساتھ جیسے علی کا عقد ہوا فاطمہ کے ساتھ. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی شیر خدا سے مسجد نبوی میں پہنچو. علی شیر خدا مسجد نبوی میں پہنچے, آقا تشریف لائے. علی شیر خدا کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ سنت ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی. کسی کا نکاح شادی حال میں ہوتا ہے, کسی کا نکاح منڈپ میں ہوتا ہے, کسی کا نکاح گھر میں ہوتا ہے. نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. اب مسجد میں وہی جائے گا نا جو نماز پڑھے گا, مسجد میں وہی جائے گا نا جو پاک ہوگا, مسجد میں وہی جائے گا نا جو باوضو ہوگا. مسجد کے اندر نکاح کے کیا فائدے ہیں؟ تو سنو, ہمارے علماء نے فرمایا ہے مسجد میں نکاح ہونے کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے, جو پہلا فائدہ مسجد خدا کا گھر ہے اور اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو نکاح مسجد میں ہوگا اس نکاح میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ناپاک نہیں جاتا ہے, جو بھی جاتا ہے وہ پاک جاتا ہے. اور جس نکاح میں پاک لوگ شامل ہوں گے اس نکاح میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو میرے عزیزو جب نکاح کا وقت آئے, لڑکا باوضو ہو کر کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے. ظہر کا وقت ہے تو ظہر کی پڑھے, عصر کا وقت ہے تو عصر کی نماز پڑھے. پھر اس کے بعد میں وہیں پر ایجاب و قبول ہو جائے. یہ مسجد میں نکاح ہوگا. میرے عزیزو یہ سنت ہے. اور مسجد میں نکاح ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جو نکاح مسجد میں ہوگا اس نکاح میں اللہ کی رحمتیں, اس کی برکتیں شامل ہوں گی. تو نکاح نبی کی سنت ہے, پیغمبر اسلام کی محبوب سنت ہے. آقا نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا اور جب اپنی بیٹی کو میرے آقا رخصت کر رہے تھے تو جو چادر میرے آقا نے اپنی بیٹی کو اڑائی تھی اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے. 16 پیوند کپڑے کے اور 17واں پیوند اونٹ کی کھال کا تھا. میرے عزیزو
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تمام شاہ و گدا پل رہے ہیں اس در سے، ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے۔ میرے عزیزو، پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جب رخصت کیا تو جو چادر اڑائی تھی اس پر 17 پیوند لگے ہوئے، اور رخصت کرتے وقت نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ میری بیٹی، تم آج میرے گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو، میری بیٹی اب قیامت میں تیری اور میری ملاقات ہو تو مجھ سے اس حال میں ملنا، میری بیٹی تیرا شوہر علی تجھ سے راضی ہو۔ اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے رہنا، اپنے شوہر کا کہنا مانتے رہنا۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی فاطمہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، بابا علی کیسے راضی ہوں گے؟ نبی نے فرمایا، جب جب علی گھر میں آیا کریں انہیں سلام پہلے تم کر لیا کرنا، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے پیار بڑھتا ہے، سلام کرنے سے آپس میں انسیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر اسلام ہے، اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح فرما رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا، ایک صحابی کا مکان علی شیر خدا نے عاریت کے طور پہ لیا، کرائے پہ لے لیا۔ پیغمبر اسلام کے حجرے کے برابر میں ایک حجرہ خالی تھا اور وہ ایک صحابی کا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ آئیں، عرض کرتی ہیں، بابا آپ کے حجرے کے برابر میں جو حجرہ خالی ہے، اگر یہ حجرہ ہم کو مل جاتا تو ہم آپ کے قریب آ جاتے۔ اس وقت مدینے کی آبادی کتنی رہی ہوگی؟ اے لوگوں، یہ جنت البقیع جو قبرستان ہے یہ مسجد نبوی کے باہر تھا، یہ آبادی کے باہر قبرستان تھا۔ آج آپ وہاں جاؤ گے، جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پہ آپ نکلو گے ٹھیک سامنے جنت البقیع ہے۔ اتنی بڑی آبادی ہے آج، اس وقت اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، تو سوچو مکان کتنی دور ہوگا، 3 4 5 6 گھروں کے بعد میں ہوگا۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سے اتنی محبت میرے آقا کو کہ اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے برابر والے حجرے میں بلا لیا۔ اے میرے عزیزوں، حضرت فاطمہ نے جب کہا تھا، بابا یہ حجرہ ہم کو مل جاتا، نبی نے فرمایا، فاطمہ وہ کئی مکان مجھے اس سے پہلے دے چکے ہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان سے مزید مکان مانگوں۔ جب صحابی نے اتنا سنا تو روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہمیں جان ملی تو آپ کے صدقے میں ملی، مال ملا تو آپ کے صدقے میں ملا، اولاد ملی تو آپ کے صدقے میں ملی، قرآن ملا تو آپ کے صدقے میں ملا، ایمان ملا تو آپ کے صدقے میں ملا، یہ دولت ملی ہے تو آپ ہی کے تو صدقے میں ملی ہے۔ یا رسول اللہ، فاطمہ کو یہ مکان پسند ہے، آقا ہم یہ مکان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ میرے آقا کے حجرے کے بالکل برابر والے حجرے میں آ گئیں، اتنی دوری بھی آقا کو گوارا نہیں ہوئی تو حضرت فاطمہ کی دیوار میں ایک روشن دان آقا نے کھلوا دیا، اور اس روشن دان سے اپنی بیٹی کی خیریت میرے آقا لیتے رہتے تھے۔ اے لوگوں، یہ بیٹیاں ہیں جن پیغمبر اسلام بیٹیوں سے محبت کرنا سکھا رہے ہیں، پیغمبر اسلام بیٹیوں سے پیار کرنا سکھا رہے ہیں۔ یہ تو وہی مکہ تھا نا جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑا جا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اے میرے عزیزوں، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہیں، خوشنما زیست کی تحریر بن کے آتی ہیں۔ بیٹیوں سے جنہیں نفرت ہے یہ بتلا دو انہیں، بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں۔ بیٹیاں زحمت نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء ذکور، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بانج بنا دیتا ہے۔ سب اللہ کے دست قدرت میں ہے، بیٹا ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی ہو وہ بھی اللہ دیتا ہے۔ اے میرے عزیزو، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا، تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا، زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہوں لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا۔ میرے عزیزو، بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ پیغمبر اسلام نے بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا، پیغمبر اسلام نے بہنوں سے پیار کرنا سکھایا، پیغمبر اسلام نے
माँ से मोहब्बत करना सिखाया। और पैगंबर इस्लाम की पूरी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। आप पैगंबर इस्लाम की सीरत उठा करके देखो। पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम है। एक बूढ़ी औरत आई, मेरे आका ने अपनी मुबारक चादर को बिछा दिया और आका उनसे काफी देर गुफ्तगू फरमाते रहे। वो चली गई तो आका इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए। उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, आका ये कौन खुश नसीब औरत है जिसके लिए दोनों आलम का मालिक व मुख्तार उठ के खड़ा हो गया, जिसके लिए अपनी नूरानी चादर को आका ने बिछा दिया। तो मेरे आका ने फरमाया, इन्हें नहीं पहचाना, ये तुम्हारे नबी की रजाई माँ हलीमा सादिया है। मेरे अजीजों, पैगंबर इस्लाम अपनी रजाई माँ का इतना अदब व एहतराम फरमा रहे हैं, तो सोचो हकीकी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते होंगे मेरे आका। आज हाल ये होता है, इल्ला माशाअल्लाह मैं सबको नहीं कहता, जब तक बेटे की शादी नहीं होती तो माँ बाप के साथ रहता है, जब तक बेटे का निकाह नहीं होता तो माँ बाप के साथ रहता है। और जैसे ही निकाह हुआ अपनी जिंदगी अलग जीने की कोशिश करता है, अपनी जिंदगी अलग गुजारने की कोशिश करता है। वो बाप जिसको अरमान था कि अपने बेटे के सर पे सजा हुआ सेहरा देखूं, वो माँ जिसके दिल में ये तमन्नाएं अंगड़ाइयां ले रही थी कि मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, मैं उसे दूल्हा बनते हुए देखूंगी, वो माँ बाप के अरमानों पे शादी के बाद पानी फेर दिया जाता है। कितने माँ बाप हैं जो घरों के अंदर आंसू बहाते हैं, और बेटा है कि कोई ससुराल में रह रहा है, कोई शहर में जाकर के अपनी जिंदगी गुजार रहा है। पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में पहुंच गए। आज दो दो तीन तीन मंजिला मकान बना करके छोड़ के चले गए। माँ बाप है कि उस घर के अंदर रह करके ईद के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा घर में आ जाता। बकरा ईद के मौके पे इंतजार करते, काश बेटा इस त्योहार पे घर पे आ जाता। शबे बारात के मौके पे इंतजार करते, काश मेरा बेटा और बहू घर में आ जाते। वो उनकी आंखें दरवाजे पे लगी रहती है, और बेटा है कि बाप की तरफ मुड़ के नहीं देखता, बेटा है कि माँ की तरफ मुड़ के नहीं देखता। आओ जरा मैं ऐसे बेटों के ताल्लुक से एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, उसमें कैसी नसीहत है। पैगंबर इस्लाम ने क्या हमें पैगाम दिया है, पैगंबर इस्लाम ने क्या दर्स हमको दिया है। यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, जितनी जिंदगी बची है आका आपकी बारगाह में गुजारूंगा। या रसूल अल्लाह अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने की सरजमीन पे बनेगा, वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन, आका फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीने की सरजमीन जहां पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को हाजिर होते हैं। जो एक बार आका के रोजे पे आ गया कयामत तक उसका नंबर नहीं आएगा। ये तो हम गुलामों की शान है कि हर साल आका के रोजे पे हाजिरी देने जाएं, तब भी हमें कोई रोकने वाला नहीं। हर महीने आका के रोजे पे हाजिरी देने जाएं, तब भी हमें कोई रोकने वाला नहीं। आला हजरत कहते हैं, मासूमों को है उम्र में बस एक बार बार, आसी पड़े रहे तो सिला उम्र भर की है। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। तो सोचो वो मदीने की सरजमीन पर सहाबी आए हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जितनी जिंदगी बची है मदीने की सरजमीन पे गुजारूंगा। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, हल्ला का अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मेरे आका ने फरमाया, मदीन जब तुम अपने घर से चले थे तो ये इजाजत लेके आए थे कि मैं आका की बारगाह में जा रहा हूँ? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत लेके आया था। आका ने फरमाया, जब तुमने इजाजत ली तो उनसे ये कहा कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह ये मैंने कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। आका फरमाते हैं, जब तुमने ये कहा कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनका हाल कैसा था? हंस रहे थे कि रो रहे थे? तो सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मैंने अपने माँ बाप से कहा आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, अब जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। मेरे आका जब मैंने इतना कहा तो मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे आका को जलाल आ गया। तशरीफ फरमाते मेरे आका उठ के खड़े हो गए, इरशाद फरमाते हैं, इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ।
जाओ, जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, कश्मीर की सैर करने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा जाकर के कलियर में पैसे डाल करके आ रहा है। मेरे आका फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएंगे, साबिरे पाक खुद तेरे घर पे आ जाएंगे। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हूँ अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। मेरे अजीजों, ये माँ बाप कहते हैं ना, चीज की कदर चीज के ना होने पे की जाती है। जब तक वो जिंदा है हम उनकी कदर नहीं जानते। जब उनकी चारपाई घर से उठ गई तब हमको एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा। आज का नौजवान कहता है ये दौलत मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। ऐसे नौजवानों को मैं पैगाम दूंगा कि कभी अपने अब्बा के करीब बैठ के उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने पूछा था अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो मोरबी वालों एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? जब तुझे चलना नहीं आता था तो उंगली पकड़ के बाप ने तुझे चलना सिखाया। जब तुमको खाना नहीं आता था तो माँ ने छोटे छोटे लुक़मे तुम्हारे मुंह में रख के तुमको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए तो हम उनकी कदर नहीं करते। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गए तो हम उनकी इज्जत नहीं करते। 15वां पारा अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये उलमा तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछिएगा, ये आपको बताएंगे पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है वबिल वालिदे एहसाना या वबिल वालिदा एहसाना कि सिर्फ बाप के साथ भलाई करो या सिर्फ माँ के साथ भलाई करो। जहां भी आया जिक्र वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप दोनों के साथ में भलाई करो। हमारे माँ बाप हमारी दोनों आंखों की तरह है, अगर एक आंख खराब हो गई तो हम काने हो जाएंगे। ऐसे ही माँ बाप में भेदभाव नहीं करना। मकान बना लिया, लिखवाया, मेरी माँ की दुआ का असर है। बाप ने दुआ नहीं की थी? बाप ने क्या बद्दुआएं की थी कि बेटे को मकान मत देना मेरे मौला? आज गाड़ी खरीद के लाएगा तो लिखवाएगा माँ की दुआ का असर है। क्या बाप ने दुआएं नहीं की थी? क्या बाप दुआ नहीं करता था अपनी औलाद की तरक्की के लिए? अरे ये क्यों नहीं लिखवाते मेरे माँ बाप की दुआ का असर है? ये क्यों नहीं लिखवाते मेरे वालिदैन की दुआ का असर है? मेरे अजीजों, बाप क्या है इसका पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। जब तक बाप जिंदा होता है रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, पास पड़ोस वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठी तो कभी बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां, कभी दौलत के नाम पे लड़ाइयां, तब एहसास होता है कि आज मेरे ऊपर से कितनी बड़ी सपोर्ट चली गई। मेरे अजीजों, बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है।
हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन एहसास होगा कि आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में रोड पर गाड़ी चलाने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। ऐ नौजवानों, ये कोचिंग की फीस भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये अहमदाबाद सूरत भरूच की तरफ जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। इसका पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है आज कितना बड़ा साया मेरे घर से चला गया, आज कितनी बड़ी सपोर्ट मेरे घर से चली गई। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये माँ बाप है मेरे अजीजों। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा न ला सके, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। मेरे अजीजों, ये हाल है आज की औलाद का। आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप दुआ के लिए तरस गए, मरने के बाद आए हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर करो। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं। जब खुद की औलाद होती है ना, तब हमें एहसास होता है कि बाप क्या है। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो जाए, रातों में हमारी नींदें उड़ जाती है, हम कितने भी जागे हुए हो, लेकिन पता चले कि बेटे को बुखार है, मोरबी के डॉक्टरों को दिखाएंगे। यहाँ फायदा नहीं हुआ तो अहमदाबाद लेकर जाएंगे, वहाँ फायदा नहीं हुआ तो दिल्ली या मुंबई लेकर के जाएंगे। क्या कहते हो डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। सोचो जब बचपन में हम बीमार पड़े होंगे, यही बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी आज अच्छी नहीं लगती, हमको सीने से लगा के डॉक्टर के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसका बोलना आज हमें अच्छा नहीं लगता, अपनी चादर सर्दी में हमको उड़ा दी, खुद सर्दी में ठिठुरती रही, लेकिन हमको सर्दी नहीं लगने दी। अभी मैं उस दिन दरगाह आला हजरत पे हाजिरी देने गया, बारिश हो रही थी बहुत तेजी के साथ, तो मैंने एक माँ बाप को देखा, अपने बच्चे को स्कूल से लेकर आ रहे थे, अपने बेटे के ऊपर एक पन्नी डाल दी, पॉलीथीन डाल दी, ताकि उसके ऊपर बारिश के कतरे न गिरे। बाप भी भीग रहा था, माँ भी भीग रही थी, लेकिन बेटे को भीगने नहीं दिया। मैं सोचने लगा ये माँ बाप होते हैं जो अपनी औलाद के लिए क्या नहीं करते, अपनी औलाद के लिए कौन सी परेशानी नहीं उठाते। मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, और अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। कब इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा कौलन करीमा। 15वां पारा अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, आका फरमाते हैं तो उन्हें उफ भी मत कहना। डांटना तो बहुत दूर की बात, झिड़कना तो बहुत दूर की बात, गालियां देना तो बहुत दूर की बात। आका फरमाते हैं
पैगंबर इस्लाम से जब पूछा गया मेरे माँ बाप मेरे लिए क्या है, आका ने फरमाया हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। उनकी फर्मा बरदारी करोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, नाफरमानी करोगे सता के जाओगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ऐ मेरे अजीजों, माँ बाप से उफ नहीं कहना है, उन्हें झिड़कना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है। वक़ुल्लाहुमा क़ौलन करीमा, जब भी बोलना है तो मोहब्बत से बोलना है, जब भी बोलना है तो प्यार से बोलना है। उलमा फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे नौकर अपने मालिक से बात करता है। मेरे अजीजों, ऐसे माँ बाप से बात करनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे रब ने फरमाया अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। एक तो मतलब इसका ये है, और एक मतलब इस आयत का ये है कि अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को सकोड़ लो। जब परिंदा ऊपर उड़ता है तो बाजू खुले होते हैं उसके, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, जब अपने घर की तरफ आता है तो बाजू समेट के आता है, पंख समेट के आता है। क्या मतलब है इस आयत करीमा का? मतलब ये है तुम डॉक्टर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम इंजीनियर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम प्रोफेसर होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईएएस होगे तो घर के बाहर होगे, तुम आईपीएस होगे तो घर के बाहर होगे। ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो। जब घर के अंदर आओ तो डॉक्टरी का नशा लेकर मत आना, इंजीनियरिंग का नशा लेकर मत आना, दौलत का नशा लेकर के घर में मत आना। जब घर के अंदर आओ तो माँ बाप का बेटा बनकर आना, उनका लफ्ते जिगर बनकर आना, उनका नूरे नजर बनकर। अल्लाह फरमाता है माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने माँ बाप के लिए बाजुओं को सकोड़ लो और ऐसे दुआ करो अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। सरकार गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सरकार गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को जब बगदाद पढ़ने भेजा था तो वालिदा ने अपने एहसान नहीं गिनाए थे। माँ चाहती तो बेटे को रोक लेती अपने पास। अरे 78 साल उम्र है गौसे आजम की वालिदा की, और गौसे आजम की उम्र 18 साल। जब 60 साल की थी गौसे आजम की वालिदा तब गौस पाक पैदा हुए थे। इस उम्र पे जाकर के आदमी औरत की तरफ से मायूस हो जाता है कि अब औलाद नहीं। वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है, वो अल्लाह है जो पत्थर से पौधा निकाल देता है, वो राज़िक है गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में। उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना कि लिखा है मुकद्दर में। 78 साल की उम्र है, 78 साल में माँ को कितनी सपोर्ट की जरूरत होगी। वालिद का साया तो पहले ही सर से उठ गया गौस पाक के, अब वालिदा है, बुढ़ापे का आलम है। माँ ने ये नहीं कहा बेटा तू मुझे छोड़ के जा रहा है, माँ ने कहा बेटा अगर तू किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो नहीं देती तुझे इजाजत। तूने इजाजत मांगी तो इल्म दीन हासिल करने की मांगी, तूने इजाजत मांगी तो नाना का दीन हासिल करने की मांगी, तूने इजाजत मांगी तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी, इसलिए तुझे रोकूंगी नहीं, जा मेरे लाल पढ़ने के लिए। माँ ने ये नहीं कहा बेटा मैंने 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, माँ ने ये नहीं कहा बेटा मैंने तुझे जन्म दिया, माँ ने ये नहीं कहा बेटा मैंने 2 साल तुझे अपना खून जिगर दूध की शक्ल में पिलाया। अपने एहसान नहीं गिनाए माँ ने, अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा। क्या समझ में आया? माँ बाप को अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बना करके पहले उन्हें पढ़ने के लिए भेजें, पहले उन्हें तालीम हासिल कराएं, पहले उन्हें एजुकेशन के रास्ते पे डालें, पहले उन्हें शिक्षा के रास्ते पे डालें। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे,
पहले कुरान की तालीम हासिल कराओ, फिर उनको चाहे डॉक्टर बनाओ चाहे इंजीनियर बनाओ। सरकार गौसे आजम बगदाद पढ़ने गए। आज अगर किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए, आपसे कहा जाए फला का बेटा फौज में भर्ती हो गया, आप कहते हो उसने मेहनत भी तो बहुत की है, उसने मेहनत की है, मशक्कत की है, रातों में जागा है, वो पढ़ाई की है, तब उसको ये मकाम मिला है, तब उसको ये ओहदा मिला है। ये दुनियावी लोग हैं, अगर मेहनत करें तो आप उनकी मेहनत की तारीफ करते हो। अल्लाह ने गौसे आजम को जो वलियों का सरदार बनाया है, अल्लाह ने गौसे आजम को जो मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, उनकी मेहनतें भी तो देखो। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी गौसे आजम ने। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे, एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे गौसे आजम। उनकी मेहनतें तो देखो। सरकार गौसे आजम ने दौरान तालिब इल्मी इतनी परेशानी उठाई कि मेरे गौस फरमाते हैं, मैं दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा करता, मैं दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता। आज मदरसों में खाने का अच्छा इंतजाम है। जरा गौस पाक के दौर में देखो, मदरसे में कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं था मेरे अजीजों, बच्चे अपना इंतजाम खुद करते थे। सरकार गौसे आजम कहते हैं, मैं कई कई दिन तक फाके से रहता, एक दिन भूख ने मुझे बेचैन कर दिया तो मैं कर्क के खंडरात की तरफ निकल गया, कोई मुबाह चीज मिले उठा के खा लूं। कहते हैं 40 फकीर और भूख भूख चिल्ला रहे थे। मैं वापस आया, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगा। नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ तो एक मुसाफिर खाना खा रहा था। गौस पाक कहते हैं, दिल में ख्याल आया कि मुझे खाने में शरीक कर लेता। उसने कहा, आओ बेटा खाना खा लो। सरकार गौसे आजम खाने के लिए बैठे। उसने कहा, बेटा कहाँ पढ़ते हो? कहा, मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा, मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है। मेरे गौस फरमाते, उससे तुम्हें क्या काम है? कहा, मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब आ रहा था तो उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के कहा था, मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, उसके खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उस लड़के को ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं, मेरे पैसे खत्म हो गए तो आज उसका थोड़ा सोना बेच के ये खाना खरीद के लाया हूँ। क्या बेटा उसे तुम जानते हो? मेरे गौस फरमाते, जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो पीराने पीर मैं ही तो हूँ। उसने कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया। आपने फरमाया, कोई बात नहीं। वो सोना लेकर के अपने पास नहीं रखा, उससे खाने पीने का सामान लेकर के वो जो फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे उन फकीरों को ले जा करके वो दे दिया। ऐ मेरे अजीजों, ये पीराने पीर है, कई कई दिन के फाके किए, अल्लाह ने वो मकाम आपको अता फरमाया। एक दिन कसम खाते हैं, तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मुझे नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में आपके पीरो मुर्शिद और उस्ताद हजरत अबू सईद मखजूमी अलैहि रहमा एक तबाक में खाना लेकर आए। अब्दुल कादिर, ये खाना खा लो। आप खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, कानों में आवाज आती है, या अब्दुल कादिर जिलानी बेहक्की अलैका कुल व बेहक्की अलैका इशरब। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। ये सरकार गौसे आजम है। कितनी परेशानियां उठाई गौसे आजम ने, कितनी दिक्कतों का सामना किया गौसे आजम ने। जब गौसे आजम ने मदरसे में तालीम हासिल कर ली, आलिम फाजिल मुफ्ती बने गौसे आजम, कितनी बड़ी आपकी शान है। आप ये देख रहे हैं, उलमा तशरीफ फरमा है, जहां से आपके मस्जिद के इमाम हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर मिसबाही फारिग हैं, जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, वहां जिसके उसके जो बानी है हुजूर हाफिज मिल्लत, उनका एक कौल मुझे याद आ रहा है। फरमाते हैं, इस्लाम की खिदमत के 3 नुमाया तरीके हैं। तदरीस के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तसनीफ के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। देखो गौसे आजम की सीरत को, जब आप फारिग हो गए तो आपने मदरसे में बैठ करके मसनद तदरीस को संभाला है और आप मदरसे में बैठ करके पढ़ाते हैं। गौसे आजम का जिक्र सुनने वालों, सरकार गौसे आजम की अभी करामत पता बयान नहीं कर रहा हूँ। गौसे आजम ने देखो कैसे जमीन से जुड़कर काम किया है। आप मदरसे में बैठ करके पढ़ाते हैं, 40 साल तकरीबन आपने पढ़ाया मदरसे में बैठकर। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। ऐ मोरबी वालों, गौसे आजम उस जात का नाम है जिसने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाया।
1,30,000 عالم غوث اعظم نے اس قوم کو عطا فرمائی. مدرسے سے جڑ کے کام کیا غوث اعظم نے، زمین سے جڑ کے کام کیا غوث اعظم نے. تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. حضور غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اکثر ان کے لشکر میں جو مجاہدین تھے وہ غوث اعظم کے مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم تھے. کچھ امام غزالی کے مدرسے کے تھے، کچھ حضرت شیخ کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے عالم تھے. یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، پوری زندگی جنگ لڑتے رہے، پوری زندگی تلوار چلاتے رہے. موت بستر پہ آئی، کسی نے کہا او صلاح الدین ایوبی آپ کی گردن کسی تلوار سے کیوں نہیں کٹی، کسی جنگ میں آپ کی گردن کیوں نہیں کٹی؟ تو صلاح الدین ایوبی کا جواب سنو، کہتے ہیں تلوار کوئی ایسی بنی ہی نہیں ہے جو صلاح الدین کی گردن کو کاٹ دے. کہا کس بنا پہ کہتے ہو؟ بولے صلاح الدین ایوبی جب بچپن میں میرے والد نجم الدین ایوب مجھے غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کے گئے، کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو، تو غوث اعظم نے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ بچہ فاتح اسلام ہے، یہ بچہ مجاہد اسلام ہے، یہ بچہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جس کی گردن پر غوث اعظم کا ہاتھ رکھا ہو اس کی گردن کو کوئی تلوار کاٹ نہیں سکتی ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سرکار غوث اعظم ہے. دیکھو سرکار غوث اعظم نے تدریس کے ذریعے اسلام کی خدمت کی. دوسرا طریقہ ہے تصنیف. کتابیں لکھ کے غوث پاک نے اسلام کی خدمت کی. اور کتنی کتابیں لکھی؟ قرآن کی تفسیر الجیلانی لکھی غوث اعظم نے، غنیت الطالبین کتاب لکھی غوث اعظم نے، فتوح الغیب کتاب لکھی غوث اعظم نے، الفتح الربانی کتاب لکھی غوث اعظم نے، اور کئی رسائل لکھے غوث اعظم نے. کتابیں لکھ کے اسلام کی خدمت کی. اب تیسرا طریقہ سنو، تقریر اختتام کی طرف آ رہی ہے. تیسرا طریقہ بچا تقریر. واز کے ذریعے اسلام کی خدمت کی غوث اعظم نے، تقریر کے ذریعے اسلام کی خدمت کی غوث اعظم نے. یہ تقریر کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ علماء جانتے ہیں. اگر معمولی کام ہوتا تو آقا غوث اعظم کے خواب میں آ کے یہ نہیں فرماتے عبد القادر تقریر کیا کرو. اگر تقریر کرنا کوئی معمولی کام ہوتا، ہلکا کام ہوتا، تو غوث پاک سے نبی نہیں فرماتے بیٹا تقریر کیا کرو. سنو مولوی والو، آپ دن میں اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، اپنے کاروبار سے جڑے ہو، اپنے بزنس سے جڑے ہو. مدرسے سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ طالب علم فائدہ اٹھائے گا جو استاذ کے پاس پڑھنے جائے گا. کتابوں سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ آدمی فائدہ اٹھائے گا جو پڑھا لکھا ہوگا. اب سب تو پڑھے لکھے ہوں گے نہیں اس مجمع میں. تیسرا طریقہ بچا تقریر، جس سے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنے یہاں جلسوں میں ایسے خطیبوں کو، ایسے عالموں کو بلایا کرو جس سے قوم کا فائدہ ہوا کرے. واز کے ذریعے اسلام کی خدمت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے 20-20, 30-30, 40-40 ہزار روپے کا نذرانہ صرف لطیفے سننے میں خرچ ہو جاتا ہے، صرف کامیڈیوں میں خرچ ہو جاتا ہے. کب تک جلسوں میں کامیڈیاں سنتے رہو گے؟ کب تک ہنسی مذاق جلسوں میں سنتے رہو گے؟ دنیا تمہیں مٹانے کے لیے تلی ہے اور تمہارا پیسہ ایسے لوگوں پہ خرچ ہوتا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، جب اپنے یہاں جلسہ کراؤ تو ذمہ دار عالموں سے پوچھ لیا کرو. یہ شارٹ ویڈیو سن کر کے یا 5 منٹ کی کلپ سن کر کے فیصلہ مت کیا کرو. کس مکتبہ فکر کا مولوی آج تمہارے سامنے سوشل میڈیا پہ آ جائے تمہیں نہیں پتا. ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا ہو ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج رہزن بھی ہے رہبر کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. تقریر غوث پاک نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ عجم کے تھے اور بغداد عرب میں ہے. ایسا فصیح و بلیغ وہاں پر جن کی عربی دانی کا کوئی جواب نہیں.
تو نبی نے فرمایا بیٹا عبد القادر تقریر کیا کرو. عرض کیا نانا یہ عربی میں عجم کا رہنے والا یہ بڑے فصیح و بلیغ ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ آقا نے فرمایا اپنا منہ کھولو. غوث پاک نے منہ کھولا. نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا. اب غوث اعظم ممبر پہ بیٹھے. پہلی بار جب کوئی ممبر پہ آئے اور تقریر کرنے کے لیے تو اسے جھجک محسوس ہوتی ہے. غوث پاک جیسے ہی ممبر پہ بیٹھے جھجک محسوس ہوئی, فوراً مولا علی شیر خدا آ گئے. بیٹا عبد القادر کیا بات, منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا. مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈال دیا. اب سنو غور سے, نبی نے 7 مرتبہ ڈالا, علی شیر خدا نے 6 مرتبہ ڈالا. غوث اعظم نے پوچھا کہ آقا نے تو 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو ادب دیکھو صحابہ کا. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں تاکہ نبی سے گنتی میں برابری نہ ہونے پائے, تاکہ عدد میں برابری نہ ہونے پائے. یہ ادب ہے مولا علی شیر خدا کا. اب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جب نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو پھر مولا علی کو اپنا لعاب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نبی کا لعاب دہن کافی نہیں ہے؟ کیا پیغمبر اسلام کا لعاب دہن کافی نہیں ہے؟ میرے نبی کا لعاب دہن وہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پیر میں سانپ نے کاٹا, زہر کا اثر ہوا, آنکھوں سے آنسو نکلے, نبی کے چہرہ اقدس پہ گرے. آقا نے آنکھیں کھول کے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر, اے ابو بکر کس چیز نے تمہیں رلایا؟ عرض کیا آقا سانپ نے مجھے کاٹ لیا. پیغمبر اسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا, زہر کے لیے تریاق بن گیا, زہر کا اثر ختم ہو گیا. یہ نبی کا لعاب دہن ہے. حضرت جابر نے کھانے پہ دعوت کی, تھوڑا سا آٹا ہے, تھوڑا سا سالن ہے. میرے نبی نے فرمایا جب تک میں نہ آ جاؤں کھانا بنانے کے لیے رکھنا نہیں. حضرت جابر انتظار کرتے رہے. آقا صحابہ کرام کو لے کر تشریف فرما ہوئے, اپنا لعاب دہن ڈالا آقا نے. وہ کھانا کافی لوگوں کو ہو گیا. یہ پیغمبر اسلام کا لعاب دہن ہے. ایک صحابی ایک ظالم کو قتل کر کے اوپر سے اتر رہے تھے اور آپ کا پیر جو آپ نے سمجھا کہ زینہ اتر چکا ہوں, جب زینے سے نیچے اترے تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, فریکچر ہو گیا. اب بتاؤ اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کتنے دن تک آپ کے گھر میں علاج چلتا ہے؟ کبھی 1 مہینہ پلاستر چلا رہے گا, کبھی 2 مہینہ پلاستر چلا رہے گا, بستر پہ آپ لیٹے رہو گے. وہ صحابی ہے, کسی حکیم کے پاس نہیں گئے, کسی طبیب کے پاس نہیں گئے, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, سیدھے آقا کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا بھلا حکیم کے پاس جاؤ وہ تمہارے پیر کو جو ہے ٹھیک کرے گا. آقا نے فرمایا میرے قریب آؤ, اپنا لعاب دہن لگایا. صحابی عرض کر رہے تھے آقا بڑا درد ہو رہا ہے. آقا نے لعاب دہن لگایا, دست مبارک پھیرا, پنڈلی کی ہڈی ٹھیک ہو گئی. اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے, شافی و نافی ہو تم, کافی و وافی ہو تم, درد کو کر دو دوا, تم پہ کروڑوں درود. یہ نبی کا لعاب دہن ہے. ایک صحابی آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر آئے, یا رسول اللہ تیر لگا, آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا. بتاؤ اگر کسی کی آنکھ باہر نکل آئے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو پہلے تو وہ اس کے اندر علاج کرے گا تاکہ زخم بھر جائے. جب زخم بھر جائے گا تب آنکھ کا ڈھیلا فٹ کرے گا, پھر اس میں ٹانکے لگائے گا. کتنے دنوں کا پروسیجر ہے, اب سوچئے کتنے دنوں تک علاج چلے گا. وہ صحابی ہے, کسی حکیم کے پاس نہیں گئے, کسی طبیب کے پاس نہیں گئے. میرے امام نے بڑا اچھا پیغام دیا کہ یا رسول اللہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. میرے آقا کی بارگاہ میں آئے, آقا نے لعاب دہن لگایا, آنکھ کے حلقے میں ڈھیلا فٹ کر دیا. صحابی کہتے ہیں پہلے سے زیادہ آنکھ میں روشنی آ گئی. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا, تم پہ کروڑوں درود. یہ نبی کا لعاب دہن ہے. صحابی عرض کرتے ہیں آقا کنویں کا پانی بہت کھارا ہے. آقا نے لعاب دہن ڈالا, میٹھا ہو گیا پانی, اور آج بھی لوگ اس کو شفا کے طور پہ لے کر کے آتے ہیں. اے میرے عزیزو یہ میرے آقا کا لعاب دہن ہے. دکھتی ہوئی آنکھ میں لگ جائے تو شفا یاب ہو جائے, کھاری کنواں میں پڑ جائے تو کنواں کا پانی میٹھا ہو جائے. اے لوگو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. جب نبی نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا غوث اعظم کے منہ میں تو پھر مولا علی کو لعاب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سنو, میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. نبی نے اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈال کر غوث اعظم کے سینے میں علم کا شہر بسا دیا. مولا علی نے لعاب دہن ڈال کر کے شہر کا دروازہ کھول دیا. میرے عزیزو
یہ غوث اعظم ہے، اب بیٹھے منبر پہ تقریر کرنے کے لیے، وہ شان 70 ہزار کا مجمع ہوتا غوث اعظم کی مجلس میں۔ آج مائک کے ذریعے ہم آواز دور تک نہیں پہنچا پاتے، غوث اعظم کے دور میں تو کوئی مائک بھی نہیں تھا، اور کیا شان ہے، جتنی آواز سامنے بیٹھنے والا سنتا اتنی ہی آواز سب سے پیچھے بیٹھنے والا سنتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ غوث اعظم کی شان، کیسے آپ نے دین کا کام کیا، تدریس کے ذریعے کام کیا، تصنیف کے ذریعے کام کیا، تقریر کے ذریعے آپ نے کام کیا۔ سرکار غوث اعظم کو وہ مقام ملا، وہ شان ملی اللہ کی بارگاہ سے کہ میرے غوث فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، میں نے علم حاصل کیا، اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ پتا چلا سرداری علم سے ملتی ہے، بلند رتبہ علم سے ملتا ہے، بلند مقام علم سے ملتا ہے، بلند عظمت علم سے ملتی ہے۔ اے میرے عزیزوں، غوث اعظم نے علم حاصل کیا، اللہ نے ان کو قطب بنا دیا۔ اب آؤ غوث اعظم کی بارگاہ سے کیا جواب ملتا ہے۔ اب میں قصیدہ غوثیہ کی طرف آ گیا۔ میرے غوث فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اب مجھے بتاؤ میرے پیارے مسلمانوں، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کے تمام شہروں کو یعنی پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ رائی کا دانا لمبا ہوتا ہے، رائی کا دانا چپٹا ہوتا ہے، یا رائی کا دانا گول ہوتا ہے؟ لائٹے کا سرسوں کا دانا تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، گول ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا۔ اب ذرا مجھے توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ علماء کی دعائیں لے کر کے جب گول چیز کو برابر زمین پر آپ رکھو گے تو وہ آگے سے نظر آئے گی، پیچھے سے نظر آئے گی، اوپر سے نظر آئے گی، داہنے سے نظر آئے گی، بائیں سے نظر آئے گی، لیکن جو حصہ زمین سے لگا ہوا ہے وہ حصہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ حصہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ پتا چلا موربی والوں، غوث اعظم اس دنیا کو آگے سے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں، داہنے سے بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو حصہ زمین سے لگا ہوا ہے وہ حصہ نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ وہ حصہ ہے تو ہے کیا؟ تو سنو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، وہ نبوت کا نقطہ ہے، وہ نقطہ نبوت کا نقطہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، جسے کرنوں نہ پائے سیر والے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث۔ یہ غوث اعظم ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح سرکار غوث اعظم کو کتنا بڑا مقام ملا ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں، میرے غوث نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید، اے مجھ سے محبت کرنے والے، کون سا مرید؟ جو قادری نسبت رکھتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، جو قادری نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، جو غوث اعظم کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جتنے سلسلے ہیں، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ سہروردیہ ہو، ان تمام سلسلوں میں جو فیض آیا ہے وہ غوث اعظم کا فیض آیا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض پہنچا ہے۔ دیکھ لو غوث اعظم کا فیض کہاں کہاں پہنچا۔ حضرت شاہ نقشبند رحمت اللہ علیہ کے جو فیض پہنچا ہے غوث اعظم کا فیض پہنچا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی جن سے سلسلہ سہروردیہ چلا، یہ علم کلام سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے۔ جب ان کے چچا غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر آئے، حضور یہ علم کلام سے بڑا لگاؤ رکھتا ہے، غوث اعظم نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا، جتنا علم تھا تمام علم ختم ہو گیا۔ اب سوال کیا، وہ جواب نہیں دے پائے۔ غوث اعظم نے فرمایا پریشان مت ہو، قریب کیا، سینے سے لگایا، اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، فرمایا اب بتاؤ۔ کہتے ہیں آقا میرے سینے کو علم معرفت سے آپ نے بھر دیا ہے۔ پتا چلا غوث اعظم کا فیض حضرت عمر سہروردی کو بھی ملا، حضرت شاہ نقشبند کو بھی ملا، اور آج جس ہندوستان میں تم رہتے ہو اسی اجمیر کی سرزمین پر راجہ تو بہت آئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے راجہ آئے، دنیا سے چلے گئے، مغلوں کے مقبرے ویران نظر آتے ہیں، اور اجمیر کی سرزمین پر آرام کرنے والے غریب نواز کے آستانے پر ہم سو کے نہیں اٹھ پاتے، کئی کونٹل پھول ان کے آستانے پہ چڑھ جاتا ہے۔ آج بھی غریب نواز کا آستانہ دنیا والوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ تیری زمین تیرا آسمان ہے خواجہ، اسی لیے تو یہ بھارت مہان ہے خواجہ، بس ایک قطرے کے مانند ہے انا ساگر، تیرے کاسے میں پورا ہندوستان ہے خواجہ۔
दुनिया में राजा तो बहुत आए हैं। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी अजमेर की सरजमीन पर जाकर के देखो। अजमेर की सरजमीन पर जब अंग्रेजों ने एक सैयाह भेजा, जाओ हिंदुस्तान में पता लगा के आओ कहाँ कहाँ अजीब चीजें हैं, तो वो कोई ताजमहल देख के गया, लाल किला देख कर गया, कुतुब मीनार देख करके गया, और दिल्ली घूमा। घूमने के बाद में जब अजमेर की सरजमीन पर आया तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। जाकर के अमेरिका में अपने नुमाइंदों को बताता है कि मैंने ताजमहल भी देखा, मैंने लाल किला भी देखा, मैंने कुतुब मीनार भी देखा, लेकिन सबसे अजीब बात मैंने अजमेर की धरती पे देखी है कि गैर मुस्लिम हो वो भी चला आ रहा है, सिख हो वो भी चला आ रहा है, ईसाई हो वो भी चला आ रहा है, पारसी हो वो भी चला आ रहा है, सब हाथ बांधे हुए खड़े हो करके यही कह रहे हैं, अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे है, सबके दिल पे करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसे है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ही दर पर आते हैं, सबकी झोली भरते हैं, ये दाता ही कुछ ऐसे है। किसी का चेहरा देखकर नहीं देते गरीब नवाज, किसी का चेहरा देख करके नहीं नवाजते गरीब नवाज। आए लोगों, इस गरीब नवाज के आस्थाने पर अकबर बादशाह घुटनों के बल चलता हुआ आया और कह रहा है कि हुजूर दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। इस आस्थाने पे शाहजहां आया, आकर के फकीराना लिबास पहन करके शाहजहां की बेटी आई उस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए। अपने वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर आया उस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए। और आज भी आप देख लो, चाहे कोई कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा फिल्म स्टार क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, जब तो करोड़ों जिनके फॉलोवर हैं, जिनके लाखों फॉलोवर हैं, जहां जाते हैं लाखों की भीड़ लग जाती है। ऐसा ऐसा एक्टर, ऐसा ऐसा क्रिकेटर, ऐसा बड़ा बड़ा नेता फूलों की टोकरी सर पे सजाए हुए गरीब नवाज के आस्थाने पे जाता है। पूछा गया, लाखों फॉलोवर हैं तुम्हारे, करोड़ों फॉलोवर हैं तुम्हारे, जहां जाते हो भीड़ लग जाती है, इस आस्थाने पे क्यों आए हो? तो यही जवाब देते हैं कि जब बिगड़ती है तो कोई और नहीं बनाता है, अजमेर का गरीब नवाज बनाता है, हिंदुस्तान का राजा बनाता है। और अजमेर बरेली से अलग नहीं है। आज कुछ दिनों पहले आवाज उठी थी कि आला हजरत ने गरीब नवाज के लिए कुछ नहीं लिखा है, उनको जाकर के ये पैगाम दे दो कि आला हजरत के बाप की लिखी हुई किताब जब आप अहसनुल बिया ले आदाब दुआ को पढ़ोगे तो आला हजरत ने उसमें आपने जो उस किताब के अंदर जो आपने इजाफा किया है, आपके वालिद ने कहा कि 23 मकामात ऐसे हैं जहां पर अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। आला हजरत ने और जगह बताई, कहा यही जगह नहीं है बल्कि और भी जगहें हैं जहां अल्लाह दुआएं कबूल करता है। और उस किताब में लिखा है कि काबे का तवाफ करते वक्त दुआ कबूल होती है, चाहे जमजम पे दुआ कबूल होती है, मकाम इब्राहिम पे दुआ कबूल होती है, मताफ में दुआ कबूल होती है, मीज़ाब रहमत पे दुआ कबूल होती है, जब तवाफ करते वक्त दुआ कबूल होती है, गुंबद खजरा पे दुआ कबूल होती है, रियाजुल जन्ना में दुआ कबूल होती है, मिंबर रसूल के करीब में दुआ कबूल होती है। आला हजरत जब जगहें बताते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो ऐ मोरबी में रहने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा गर्दन में पड़ा है, गरीब नवाज से मोहब्बत करते हो। ऐ लोगों सुनो, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आला हजरत ने जगह बताई तो आला हजरत कहते हैं हाँ हाँ, एक जगह अजमेर की सरजमीन पर गरीब नवाज का आस्थाना है जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। जिसकी कहीं दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर की धरती पे चला जाए। और फिर एक जगह आला हजरत ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो आस्थाना है उस आस्थाने पे अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमें वलियों का साथ मिला है, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमें वलियों का कुर्ब मिला है, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं कि हमारी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा है, आला हजरत की गुलामी का पट्टा है। और ये जो कादरी निस्बत है इसे मामूली मत समझो। दो सिलसिले ऐसे हैं जिनके लिए किताबों के अंदर आप पढ़ोगे, एक सिलसिला चिश्तिया है जो गरीब नवाज का सिलसिला है। जब गरीब नवाज काबे का तवाफ कर रहे थे पीरो मुर्शिद के साथ में जाकर के तो गैब से आवाज आई, मांगले मोइनुद्दीन क्या चाहता है। 3 बार आवाज आई, तीनों बार गरीब नवाज ने कहा मौला दिल का राज तू जानता है, दिल का हाल तू जानता है। आवाज आती है, ऐ मोइनुद्दीन जो तेरे सिलसिले का होगा, जो सिलसिला चिश्तिया से वाबस्ता होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे तौबा की तौफीक नहीं देगी। एक दूसरा सिलसिला कादरिया। कादरी निस्बत रखने वालों खुश हो जाओ,
حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ غوث پاک نظروں سے غائب ہو گئے تو ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے دریائے دجلہ کی طرف۔ غوث پاک پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، مچھلیاں غوث پاک کے قدموں کو بوسہ دے رہی تھی۔ باہر آئے، ایک جانماز آئی، آپ اس پہ کھڑے ہوئے، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ ایک جماعت آسمان سے اتری، وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئی، جو ڈھونڈنے گئے تھے وہ بھی جماعت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ غوث پاک جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا آسمان کی طرف جاتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کی غوث اعظم نے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے نانا محمد رسول اللہ کو وسیلہ بنا کے دعا کرتا ہوں، مولا جو میرا مرید ہے، میرے مریدوں کا مرید ہے، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اسے توبہ کی توفیق نصیب نہ ہو جائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، غیب سے آواز آئی، عبد القادر خوش ہو جاؤ، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اسی کو میرا امام یوں کہتا ہے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ قادری نسبت، جو قادری پٹا ہماری گردن میں پڑا ہے، یہ کوئی معمولی پٹا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ مانے کتا، شعر سنو اعلیٰ حضرت کا، کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ و سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کیا مطلب؟ غوث اعظم کا دربار، دربار میں لنگر، لنگر پہ کھانا، کھانے میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ گزر بسر کرنے والا کتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث اعظم تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ مانے کتا، اس نشانی کے جو سگ ہیں، جن کی گردن میں پٹا پڑا ہے نا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب آپ خاموش نہیں رہو گے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ لال محمد بدخشانی ایک بزرگ گزرے، کہتے ہیں میں غوث پاک کو بہت یاد کرتا تھا، بہت یاد کرتا تھا، دل میں خیال آیا کہ غوث پاک بھی مجھے یاد کرتے ہیں یا میں ہی غوث پاک کو یاد کرتا ہوں۔ اسی عالم میں سو گئے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، سو گئے، دیکھا کہ ایک ریگستان جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف ریتیلی زمین ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، وہاں سرکار غوث اعظم کی مجھے زیارت ہوتی ہے، سرکار غوث پاک کا دیدار ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے لال محمد بدخشانی تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں غوث پاک کو یاد کرتا ہوں، کیا غوث اعظم بھی مجھے یاد کرتے ہیں؟ تو سنو، جب تک میں یاد نہ کروں اللہ بھی کسی بندے کو مجھے یاد کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ پتا چلا آج جو تم یہاں پر بیٹھے ہو غوث اعظم نے تمہیں چنا ہے، آج جو تم ذکر کر رہے ہو، سن رہے ہو، غوث اعظم نے تمہیں چنا ہے۔ یہ علماء شورا یہاں پر غوث پاک کی منقبت پڑھ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ غوث اعظم نے پسند کیا ہے تب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ لال محمد بدخشانی سے غوث اعظم نے فرمایا تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، ایسا کرو میں تمہیں اپنا امامہ دے رہا ہوں۔ غوث اعظم امامہ دے رہے تھے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو امامہ نہیں تھا۔ اب بڑے پریشان ہوئے، تھوڑی دیر اگر اور آنکھ نہیں کھلتی تو غوث اعظم کا امامہ مل جاتا، غوث پاک کا امامہ مجھے مل جاتا۔ اسی عالم نے رات گزاری، فجر کی نماز پڑھی، ان کے پیر کی بارگاہ سے بلاوا آیا کہ تمہیں پیر نے بلایا ہے۔ جب یہ پہنچے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، لال محمد بدخشانی ان کا نام ہے، پیر و مرشد نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا ارے مبارک ہو غوث اعظم کا دیدار کر کے آ رہے ہو، مبارک ہو غوث اعظم کا دیدار کر کے آ رہے ہو۔ اب سوچ میں پڑ گئے، میں جانتا ہوں غوث پاک جانتے ہیں، میرا رب جانتا ہے، اور تو کوئی نہیں جانتا، میرے پیر کو کیسے پتا چلا؟ تو پیر و مرشد نے پھر چونکانے والا جملہ کہا اے لال محمد کیا امامہ مل گیا غوث اعظم سے؟ کیا امامہ دے دیا غوث اعظم نے؟ اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں حضور امامہ دے رہے تھے غوث اعظم، میں نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا
کہ میری آنکھ کھل گئی تو لال محمد بدخشانی سے ان کے پیر و مرشد نے کہا رو مت، پریشان مت ہو، جب تمہاری آنکھ کھل گئی تھی تو غوث اعظم امامہ مجھے دے کے چلے گئے ہیں۔ لو امامہ غوث اعظم کا یہ شان ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ غوث پاک کو سچے دل سے یاد تو کرو، غوث پاک کو سچے من سے یاد تو کرو۔ میرے غوث فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پہ ایسے سایہ کیے ہیں جیسے آسمان زمین پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے غوث فرماتے ہیں، میرے غوث نے فرمایا ان لم تکن مریدی جید انا جید انا سید، اے مجھ سے محبت کرنے والے اگرچہ تو اچھا نہیں ہے، جس عبد القادر کا تو نے دامن پکڑا ہے وہ جید بھی ہے اور سید بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے ہے رضا یونا بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ یہ قادری نسبت کا پٹا اپنی گردن میں ڈالے رہو۔ دیکھو جب آپ چوراہے کی طرف نکلتے ہوگے، روڈ کی طرف نکلتے ہوگے، صبح کے وقت میں ٹہلنے کے لیے آپ جب فجر بعد نکلو گے تو کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ کتے کا پٹا ہاتھ میں پکڑ کر کے کتے کو ٹہلاتے ہوئے ملیں گے، روڈ پہ کتے کو ٹہلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک کتا آپ کی بستی میں یہاں کالیکا پلاٹ میں آ جائے، آپ اسے پتھر سے مارو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ اسے لاٹھی سے مارو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ڈنڈا مارو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور ایک اس کتے کو ڈنڈا مارنا جس کی گردن میں پٹا پڑا ہوا ہے، اس کے مالک کے ہاتھ میں اس کا سرا ہے، آپ اس کو ایک ڈنڈا مار کے دیکھنا، وہ کہے گا تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے میرے کتے کو ہاتھ لگایا، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے کتے کو ڈنڈا مارا۔ آپ کہو گے کہ میں ابھی کالیکا پلاٹ میں ایک کتے کو مار کے آ رہا ہوں، کسی نے کچھ نہیں کہا میری بستی والوں نے، میں نے اس کو مارا تو کیا ہوا؟ وہ کہے گا کتے میں فرق نظر نہیں آ رہا ہے، ایک کتا پالتو ہوتا ہے اور ایک کتا فالتو ہوتا ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتے کا پٹا ہے یہ پالتو ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میرا کتا ہے اور اس کی گردن میں میری غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے۔ اے لوگو خوش ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے جب دنیا کا کتا کسی دنیا دار کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لے تو وہ مار سے بچ جاتا ہے، ہم نے اپنی گردن میں کسی دنیا دار کی غلامی کا پٹا نہیں ڈالا ہے، ہماری گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے، غریب نواز کی غلامی کا پٹا ہے، صاحب پاک کی غلامی کا پٹا ہے، مخدوم پاک کی غلامی کا پٹا ہے، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کی غلامی کا پٹا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب فرشتے پکڑ کے جو ولیوں کی شان میں نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انہیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، انہی میں غوث اعظم کے مرید پہ نظر پڑے گی، فرشتے کہیں گے اسے ہاتھ مت لگانا، اس کی گردن میں غوث کی غلامی کا پٹا پڑا ہے، اس کی گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب آخری شعر، اس کے بعد کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، سگ کی جمع سگان۔ اب اعلیٰ حضرت مقام ناز سے مقام نیاز میں آئے، نیاز سے ناز میں آئے، ابھی تک عاجزی تھی اب ناز میں آئے، کہتے ہیں غوث اعظم کہاں آپ کے دربار کا وہ کتا اور کہاں احمد رضا، وہ میرے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے، وہ میرے مقام کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کتا کیا کرتا ہے؟ مکان کو چوری سے بچاتا ہے، مالک کے مال کی حفاظت کرتا ہے، مکان کی حفاظت کرتا ہے، یہی تو کام ہے نا کتے کا۔ اگر آپ کتا پالیں گے تو دروازے پہ بیٹھ جائے گا، چوری سے بچائے گا آپ کے مکان کو، مال کو چوری سے بچائے گا، اور کوئی کام ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے غوث اعظم، اے میرے آقا میرے شیخ پیران پیر، کہاں آپ کے دیار کا وہ کتا اور کہاں احمد رضا، وہ میرے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو خالی مکان کو چوری سے بچاتا ہے، اور احمد رضا آپ کا ایسا غلام ہے جو آپ کے چاہنے والوں کے ایمان کو بچا رہا ہے، ان کے عقیدے کو بچا رہا ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اور یہ کہہ کے ایمان بچا رہا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔
کہا کتا اور کہا احمد رضا، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ہمارا ایمان بچایا، ایسے ہمارا عقیدہ بچایا، چاہے چشتی ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سلسلہ مداریہ سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، اے لوگوں ہر خانقاہ میں درود تاج پڑھی جاتی ہے۔ وہابیوں نے فتویٰ دیا کہ درود تاج میں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، یہ صرف اللہ کی شان ہے، حضور کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ حضور دافع البلاء نہیں ہے، حضور بیماری سے شفا نہیں دیتے، حضور کی یہ شان نہیں ہے، صرف یہ اللہ کی شان ہے۔ کون تھا جس نے جواب دیا؟ کہا کوئی قرآن میں آیت نہیں آئی، کوئی حدیث نہیں آئی ہے کہ حضور دافع البلاء ہے، حضور شافع الامراض ہے۔ قربان جاؤ بریلی کے احمد رضا پر، پوری کتاب لکھی اعلیٰ حضرت نے، اور اس میں سینکڑوں دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ حضور دافع البلاء بھی ہیں، حضور شافع الامراض بھی ہے، حضور بلاؤں کو بھی دور کرتے ہیں، حضور بیماریوں میں شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ جب کوئی نبی کریم کے علم غیب پہ حملہ کر رہا تھا تو احمد رضا نے الدولت المکیہ بالمادت الکتاب بالمادت الغیبیہ کتاب لکھ کر کے ہمارے ایمان کی حفاظت کی۔ جب کوئی تقویت الایمان لکھ کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا تو احمد رضا نے ہم کو تمہید ایمان کتاب عطا فرمائی۔ جب کوئی قرآن کا غلط ترجمہ کر رہا تھا تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں کنز الایمان عطا فرمایا ہے۔ اے لوگوں جب کوئی فتوے کی بنیاد پہ ٹھوکر مار رہا تھا ہمارے مزاج کو تو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جیسی کتاب ہم کو عطا فرمائی ہے۔ قدم قدم پہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، قدم قدم پہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس محسن کی شان میں گستاخیاں کی، ہم نے ان کی شان میں گستاخی بھرے کلمات کہے۔ اے لوگوں وہ بریلی کا امام احمد رضا ہے جس نے ہمارے ایمان کو بچایا۔ آج جو مزار پہ جا کے چادر چڑھاتے ہو نا پھول کی، یہ دین بریلی کے احمد رضا کی ہے۔ جو آج تم حاضری دیتے ہو نا درگاہوں پہ جا کر کے، یہ دین بریلی کے احمد رضا خان کی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا کی ہر خانقاہ سے آواز آتی ہے، میں چشتی ہوں میرا ایمان بچایا احمد رضا نے، میں نقشبندی ہوں میرا ایمان بچایا احمد رضا نے، میں سہروردی ہوں میرا ایمان بچایا احمد رضا نے، میں اشرفی ہوں میرا ایمان بچایا احمد رضا نے۔ پوری دنیا سے ایک ہی آواز آئی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ میرے عزیزوں جڑ جاؤ غوث اعظم کی نسبت سے۔ یہ قادری نسبت قیامت میں کام آئے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تک جو نسبت آئی ہے اور اعلیٰ حضرت سے تاج الشریعہ قائد ملت تک جو نسبت پہنچی، یہ قادری نسبت ہے۔ قائد ملت سے تاج الشریعہ سے مفتی اعظم، مفتی اعظم سے اعلیٰ حضرت سے محررہ شریف کے سادات کرام، محررہ شریف والوں سے نسبت کالپی شریف والوں کو نسبت بغداد کے غوث اعظم سے۔ یہ قادری نسبت ہے۔ اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں بھی تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سرکار غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، یہیں سے بات نکلی تھی نا، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید مت ڈر اللہ میرا رب ہے۔ یہ کس نے کہا؟ غوث اعظم نے کہا۔ ہم نے عالم تصور میں عرض کیا میرے غوث ہم کہاں نہ ڈریں؟ اگر پردھان جی کہہ دے مت ڈر تو مطلب ہے گاؤں میں مت ڈر، اگر ممبر کہے مت ڈر تو مطلب ہے قصبے میں مت ڈر، اگر بدھایک کہے مت ڈر تو مطلب ہے ضلع میں مت ڈر، اگر سی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے صوبے میں مت ڈر، اگر پی ایم کہے مت ڈر تو مطلب ہے ملک میں مت ڈر۔ اب ایک گاؤں والا دوسرے گاؤں والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک قصبے والا دوسرے قصبے والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک شہر والا دوسرے شہر والے سے تو ڈر سکتا ہے، ایک صوبے ایک ملک والا دوسرے صوبے اور ملک والے سے تو ڈر سکتا ہے۔ ہم کہاں نہ ڈریں غوث اعظم؟ کیا گاؤں میں نہ ڈریں؟ کیا قصبے میں نہ ڈریں؟ کیا بستی میں نہ ڈریں؟ کیا اپنے ملک میں نہ ڈریں؟ کہاں نہ ڈریں؟ تو جواب ملا غوث پاک کی بارگاہ سے، تبولی فی السماء والارض دقت، اے مجھ سے محبت کرنے والے جس عبد القادر کا تو نے دامن پکڑا ہے، اس کی بلندی کے جھنڈے آسمانوں پر بھی لہرا رہے ہیں، زمین پر بھی لہرا رہے ہیں۔ نہ آج زمین کے اوپر ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ زمین کے نیچے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے
رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم۔ غوث اعظم سے سچی محبت کرو، غوث اعظم سے سچا پیار کرو۔ وہ غوث جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، تمہیں غوث اعظم سے محبت ہے تو کبھی بھی نماز مت چھوڑنا۔ ایک مرید نے آ کے یہی تو کہا تھا، سرکار کماتا بہت ہوں، گھر میں بھی بہت لوگ کماتے ہیں، لیکن پیسہ ادھر آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا دروازے پہ پردہ ٹانگ لینا۔ وہ پردہ ٹانگ لیا، کچھ دنوں کے بعد آیا نذرانہ لے کے میرے غوث کی بارگاہ میں، کہا حضور یہ نذرانہ قبول کر لیجئے۔ میرے غوث پاک کسی کا نذرانہ لیتے نہیں تھے، سرکار غوث اعظم کسی کا نذرانہ نہیں لیتے تھے۔ آج تو چور مرید چوری کر کے لائے اور پیر صاحب کو دے تو کہتے جا اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے۔ کوئی کسی کا حق مار کے لایا، بس دیا پیر صاحب کو، جا اللہ تیرے کاروبار میں برکت کرے۔ غوث پاک کی شان دیکھو، غوث پاک کے پاس اپنے وقت کا بادشاہ خلیفہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا اور اس شان سے لایا، حضور قبول کر لیجئے، کہا نہیں چاہیے، کہا قبول کر لیجئے حضور، کہا نہیں چاہیے، کہا حضور قبول کر لیجئے۔ غوث پاک کو جلا لایا، وہ تھیلی ہاتھ میں لی اور اس کو ایسے نچوڑنا شروع کیا تو خون نکلنا شروع ہو گیا ان اشرفیوں سے، خون ٹپکا، پوری خانقاہ میں خون بہنے لگا۔ بادشاہ گھبرا گیا، خلیفہ گھبرا گیا۔ غوث پاک نے فرمایا غریبوں کا حق مار کے آیا ہے، غریبوں کا خون چوس کے آیا ہے اور میرے پاس نذرانہ لے کر آیا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے قربت کا معاملہ نہ ہوتا تو اس کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محل تک پہنچ جاتا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کیا سمجھے، حرام مال لا کر کے سینکڑوں بھگونے بنا کر کے نیاز کراؤ غوث اعظم کی، قبول نہیں فرمائیں گے میرے غوث۔ دوسروں کا حق مار کر کے، دوسروں کی دولت پہ قبضہ کر کے تم چاہیں 50-50 بھگونے بنا کر کے بریانی کے بانٹ دو، غوث پاک راضی نہیں ہوں گے۔ حلال کمائی کی ہو، محنت کا ہو، صرف تھوڑا سا ایک پلیٹ میں بنا کر کے غوث پاک کی نیاز دلا دینا، غوث اعظم تم سے راضی ہو جائیں گے، بغداد والے تم سے راضی ہو جائیں گے۔ کسی کا حق مار کر نہیں، حلال طریقے سے غوث پاک کی نیاز کراؤ، حلال پیسے سے غوث پاک کی نیاز کراؤ۔ اے میرے عزیزوں، سرکار غوث اعظم نے فرمایا نذرانہ نہیں چاہیے، کہا حضور لے لیجئے۔ اچھا یہ بتائیے میرے آقا، اس پردے میں ایسا کیا کمال تھا کہ اتنی برکت ہو رہی میرے گھر میں؟ تو غوث پاک نے فرمایا تیرا گھر مین راستے پہ تھا، لوگ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، انہی گزرنے والوں میں بے نمازی بھی گزرا کرتے تھے۔ غوث اعظم نے فرمایا بے نمازی کی نظر جب گھر کے دروازے پہ پڑتی تھی تو اللہ نے تیرے گھر کی اس کی نحوست کی وجہ سے برکت ختم